السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ادیب اور شعراء کی فہرست میں آج کی ہماری کلاس کا موضوع ہے ولی دکنی۔ ولی دکنی اردو ادب کے شعراء اولین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شمالی ہند کا جو پہلے شاعر ہیں وہ ولی دکنی کو کہا جا سکتا ہے۔ ان کا ایک خاص شعر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اس طرح سے ہے: کیتا ہوں تیرے نام کو میں ورد زباں کا، کیتا ہوں تیرے شکر کو عنوا بیاں کا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شعر میں نے یہاں پر کیوں پڑھا ہے، آپ کے سامنے کیوں پیش کیا ہے۔ یہ شعر اس لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کلیات ولی کا اولین شعر ہے۔ یہ شعر دے کر کے امتحان میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کلیات ولی کا اولین شعر کون سا ہے یا یہ شعر کس کا ہے۔ نیٹ میں ایک بار سوال پوچھا گیا تھا کہ کلیات ولی کا اولین شعر کون سا ہے، تو اس کا آنسر ہو جائے گا یہ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم ولی دکنی کا مختصر سا خاکہ دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج اس کلاس میں ولی دکنی کی حیات زندگی سے متعلق کچھ واقعے، کچھ معلومات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ کلاس آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ دیکھتے ہیں آگے۔ ولی دکنی کی جو پیدائش ہے وہ 1668 میں اورنگ آباد میں ہوئی تھی۔ ولی دکنی کی پیدائش 1668 میں اورنگ آباد میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات سے متعلق اردو ادب کے جو محققین ہیں، جو ناقدین ہیں، ان میں ان کی وفات سے متعلق تھوڑا سا متبین ہے۔ کہیں پر ان کی وفات 1720 سے 25 کے درمیان اور کہیں جگہ پر ان کی وفات 1707 بھی دکھائی گئی ہے۔ حالانکہ وفات کا جو مقام ہے وہ سب کا صحیح ہے، جو کہ احمد آباد ہے۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ولی دکنی کی پیدائش 1668 میں اورنگ آباد میں اور ان کی وفات 1720 میں احمد آباد میں ہوئی تھی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ولی دکنی کا اصل نام۔ تو ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے شمس الدین ولی محمد دکنی۔ ان کا اصل نام ہے شمس الدین ولی محمد دکنی۔ یہ جو ولی دکنی کی فوٹو یا کسی بھی کلاس میں ہم لوگ جو کوئی بھی پکچر یوز کر رہے ہیں، دراصل یہ اے آئی سے لی ہوئی فوٹوز ہے۔ ہو فوٹو مل پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے اے آئی سے اس فوٹو کو لیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ولی دکنی سے متعلق کچھ باتوں کو دیکھ لیا ہے کہ ولی دکنی جو ہے ان کی پیدائش جو ہے وہ 1668 میں اورنگ آباد میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1720 میں احمد آباد میں ہوئی تھی۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے شمس الدین ولی محمد دکنی۔ آگے دیکھتے ہیں ان کا اصل نام کے بعد میں اب ہم دیکھیں گے یہ ان کے جو پیر و مرشد ہیں وہ کون تھے، تو شاہ نور الدین، یہ ان کے شروعاتی پیر و مرشد تھے۔ حالانکہ بعد میں اس کے بعد میں یہ شاہ سعد اللہ گلشن کی خدمت میں چلے گئے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے شاعری کے استاد کون ہیں، تو ان کے شاعری کے استاد ہیں شیخ سعد اللہ گلشن۔ ان سے متعلق امتحانات میں کئی بار سوال پوچھے جاتے ہیں کہ ولی دکنی کے شاعری کے استاد کون ہیں، تو ان کے شاعری کے استاد ہو جائیں گے شیخ سعد اللہ گلشن۔ یہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ سعد اللہ گلشن بہت بڑے شاعر اور درویش گزرے ہیں۔ ولی دکنی ان سے اصلاح سخن لیا کرتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ادبی چشمک ولی دکنی کی ادبی چشمک کن کے ساتھ تھی، یا یوں کہا جائے کہ ان کے ہم عصر شاعر کون تھے جو ان کی برابری میں تھے، ان کو ٹکر دیا کرتے تھے، تو ان کا نام ہو جائے گا فراقی۔ یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے نیٹ کے امتحانات میں۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ولی دکنی کا فارسی رسالہ کون سا ہے، تو اس رسالے کا نام ہو جائے گا نور المعرفت، جو کہ فارسی میں ہے۔ نور المعرفت یہ فارسی میں ہے۔ انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا جس کا نام ہے نور المعرفت۔
ایک بار یہاں تک ولی دکنی سے متعلق اہم باتوں کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ولی دکنی کی جو پیدائش ہے وہ 1668 میں اورنگ آباد میں ہوئی تھی، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1720 کے آس پاس احمد آباد میں ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام ہم نے دیکھا ہے شمس الدین ولی محمد دکنی، شمس الدین ولی محمد دکنی۔ تو اس طرح سے ان سے متعلق کچھ باتوں کو ہم نے پھر سے ریوائز کر لیا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے ولی دکنی کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا نام تھا شاہ نور الدین۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کے شاعری کے استاد جو کہ شیخ سعد اللہ گلشن ہے، اور جن شعراء کے ساتھ، جن شاعر کے ساتھ ان کی ادبی چشمک تھی ان کا نام ہے فراقی۔ انہوں نے ایک فارسی رسالہ بھی جاری کیا جو اس طرح سے ہے نور المعرفت فارسی۔ فارسی میں یہ رسالہ انہوں نے جاری کیا تھا جس کا نام ہے نور المعرفت۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ولی دکنی نے جو کچھ مثنویاں تحریر کی ہیں، تخلیق کی ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ تو ان سے متعلق کچھ اہم مثنویاں آپ کے سامنے اس طرح سے ہیں: در معرفت شہر صورت، اگلا ہے در فراق گجرات، اور اس کے بعد میں ہے الہی دل پردے عشق داغ کا۔ تو ان مثنویوں کو ہم کو امتحان کے لحاظ سے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی مثنوی ان کی ہو جائے گی در تعریف شہر صورت، اس کے بعد میں ہے در فراق گجرات، اور اگلی مثنوی ہے الہی دل پردے عشق داغ کا۔ دو میں تو دو مقامات کا نام آیا ہے، جیسے ایک میں شہر صورت کا نام آیا ہے اور دوسرے میں گجرات کا نام آیا ہے۔ تو ہمارے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا کہ ایک مثنوی میں تو نام ہے صورت کا اور دوسری میں نام ہے گجرات کا، جو کہ دونوں ہی گجرات راجیہ سے متعلق ہیں۔ اگلی تھی الہی دل پردے عشق داغ کا۔ تو یہ اس طرح سے ہم نے ان کی مثنویوں کو یہاں پر دیکھ لیا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ولی دکنی کو کن کن شعراء، محققین اور ناقدین نے ان کو کن ناموں سے پکارا ہے، کیا ان کو نام دیے ہیں، کیا لقب دیے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا نام آ جاتا ہے محمد حسین آزاد کا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ولی دکنی کو کن کن لقب و القاب سے پکارا گیا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی سے متعلق کیا بات کہی ہے۔ تو محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو کا چاصر کہا ہے، اردو کا چوسر کہا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کا چوسر کہا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے ولی دکنی کو شاعر قدرت۔ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو شاعر قدرت نام سے بھی پکارا ہے۔ اور اگلا انہوں نے کہا ہے اردو شاعری کا بابا آدم، اردو شاعری کا بابا آدم یا اردو شاعری کا بابا آدم، جو کہ امتحان کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہ سوال اگر آپ لوگ اردو سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی کنہیں پی وائی کیوز میں یا پرانے سوالات، پرانے جو امتحانات کے پیپر ہوئے ہیں ان میں ضرور دیکھا ہوگا کہ ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا ہے۔ تو اس کا آنسر ہو جائے گا محمد حسین آزاد، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو کس نام سے پکارا ہے، تو اردو شاعری کا بابا آدم۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ اردو شاعری کا بابا آدم کون ہے، تو اس کا آنسر ہو جائے گا ولی دکنی۔ تو اس طرح سے ہم کو محمد حسین آزاد کے ذریعے سے جو لقب ان کو، جو نام ان کو دیے گئے ہیں ان کو سب کو یاد رکھنا ہے۔ اس میں پہلا تھا محمد حسین آزاد کے ذریعے اردو کا چوسر، اس کے بعد ہے شاعر قدرت، اور تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ ہے اردو شاعری کا بابا آدم۔ یہ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو کہا ہے۔ تو ایک تو ہوا محمد حسین آزاد نے ان کو کیا کہا۔ اس کے بعد میں اب ہم دیکھیں گے کہ میر تقی میر نے اپنے تذکرہ، میر تقی میر نے ان کو کیا کہا ہے۔ میر تقی میر کا تذکرہ ہے نکات الشعراء۔ میر تقی میر کا جو تذکرہ ہے نکات الشعراء، یہ 1752 میں منظر عام پر آیا تھا،
اور یہ فارسی میں اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ اس طرح سے بھی ہم کو اس سوال کو یاد رکھنا ہے کہ میر تقی میر کا جو پہلا تذکرہ ہے جس کا نام ہے نکات الشعراء، یہ 1752 میں منظر عام پر آیا تھا۔ اردو شعراء کا سب سے اولین تذکرہ ہے، لیکن یہ کس میں ہے؟ تو یہ فارسی میں ہے۔ تو نکات الشعراء میں میر تقی میر نے ولی دکنی سے متعلق کہا ہے کہ یہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے۔ کیا بات کہی ہے میر تقی میر نے؟ کہ ولی دکنی جو ہیں وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں۔ اگلا ان کو کہا ہے مسلم الشبوت استاد۔ کیا کہا ہے؟ مسلم الشبوت استاد۔ اور اس کے بعد میں تیسرا انہوں نے کہا ہے ریختہ کا استاد۔ اس طرح سے ہم کو میر تقی میر کے ذریعے ان کو دیے گئے تینوں ہی ناموں کو، لقب و القاب کو یاد رکھنا ہے۔ اس میں سب سے جو اہم، سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کس نے ولی دکنی کو شیطان سے زیادہ مشہور قرار دیا ہے؟ تو وہ ہو جائیں گے میر تقی میر، جو کہ شہنشاہ غزل ہے۔ میر تقی میر جو شہنشاہ غزل ہیں، انہوں نے ولی دکنی کے لیے کہا ہے کہ یہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے۔ اگلا انہوں نے کہا ہے کہ مسلم الشبوت استاد اور ریختہ کا استاد۔ امتحان کے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ شیطان سے زیادہ مشہور ولی دکنی کو کس نے کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا میر تقی میر۔ اور میر تقی میر نے کس کو شیطان سے زیادہ مشہور قرار دیا ہے؟ تو وہ ہو جائے گا ولی دکنی۔ یہاں سے اب ہم کلاس کو آگے دیکھتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ولی دکنی کا جو دہلی کا سفر، ایک بات میں آپ لوگوں کو یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بہت زیادہ پرانے جیسے 17ویں 18ویں صدی کی جو بھی شعراء اور مصنف ہیں، ان سے متعلق سفر کے سوالات کیوں پوچھے گئے ہیں، یا ان کے ہم جب ان کا خاکہ یا سوانی دیکھتے ہیں تو ان کے سفر سے متعلق بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پہلے سفر سے متعلق یاتایات کے جو سادن ہیں، جو وہیکل ہیں، وہ اتنے نہیں ہوا کرتے تھے۔ پہلے سفر بہت زیادہ مشکلوں بھرا ہوا کرتا تھا، جنگلوں میں راستے ہوا کرتے تھے، بیل گاڑیوں پہ، گھوڑوں پہ، اس طرح سے کچروں پہ سفر کیا جاتا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنے میں سالوں سال، مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ غالب کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ غالب دہلی سے جب کلکتہ کے لیے روانہ ہوئے تو غالب 1826 میں کلکتہ کے لیے نکلے تھے اور 1828 میں جا کر کے کلکتہ پہنچے ہیں، اور پھر وہاں انہوں نے 2 سال قیام کیا ہے۔ اتنا یاتایات کے سادن بہت زیادہ فاسٹ، سپر فاسٹ نہیں ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ سلو تھے، سالوں سال، مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم ان پرانے شعراء اور ادیبوں کا، مصنفین کا سفر بھی یاد کیا کرتے ہیں، اور اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ولی دکنی نے دہلی کا سفر کب کیا، کتنی بار کیا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ ولی دکنی نے 2 مرتبہ دہلی کا سفر کیا ہے۔ جب پہلا سفر انہوں نے دہلی کا کیا تھا تو یہ 1700 میں، سن 1700 کے آس پاس شیخ سعد اللہ گلشن کی خدمت میں پیش ہوئے تھے۔ شیخ سعد اللہ گلشن کون ہے؟ تو ہم نے یہ بات کر لی ہے کہ شیخ سعد اللہ گلشن اس وقت کے بہت بڑے شاعر اور درویش تھے۔ ولی دکنی ان کے مرید ہوئے تھے، ان سے اصلاح سخن کی تھی اور ان کی شاگردی بھی اختیار کی تھی۔ اب جب یہ پوچھا جائے کہ ولی دکنی نے کس سے اصلاح سخن کیا ہے یا کس کی شاگردی کی ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا شیخ سعد اللہ گلشن۔ جب دوسرا سفر ولی نے کیا تب یہ اپنا دیوان ساتھ میں لے کر کے آئے تھے۔ جب ولی نے دہلی کا دوسری بار سفر کیا تب یہ اپنا دیوان ساتھ میں لے کر کے آئے تھے۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ولی دکنی نے دہلی کا سفر کتنی مرتبہ کیا ہے؟ تو 2 مرتبہ کیا ہے۔ پہلا سفر 1700 کے آس پاس میں یہ شیخ سعد اللہ گلشن کی خدمت میں آئے تھے، اور دوسرا سفر جب انہوں نے کیا تب یہ اپنا دیوان ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ شیخ سعد اللہ گلشن جن کی شاگردی ولی دکنی نے اختیار کی تھی، انہوں نے ولی کو کچھ مشورے، کچھ رائے دی تھی اصلاح سخن کے طور پر۔ تو وہ رائے، وہ مشورے اس طرح سے ہیں کہ پہلا مشورہ یہ تھا جو شیخ سعد اللہ گلشن نے ولی دکنی کو دیا، وہ یہ تھا پہلا، اپنی شاعری میں دکنی الفاظ کی جگہ فارسی الفاظ کا استعمال کرو۔ اس وقت اردو سے زیادہ فارسی رائج تھی، فارسی بہت زیادہ عام بول چال کی زبان تھی، یہاں تک کہ مغلیہ دور میں فارسی کو تو راجکیہ بھاشا کا درجہ ملا ہوا تھا، راج کاج کی بھاشا تھی۔
اور دہلی میں سب سے زیادہ اس وقت فارسی رائج تھی، تو ولی دکنی کو شیخ سعداللہ گلشن نے پہلا مشورہ دیا کہ اپنی شاعری میں دکنی الفاظ کی جگہ فارسی الفاظ کا استعمال کرو، اور دوسرا مشورہ یہ تھا کہ فارسی شاعری میں موجود مضامین کو اپنی زبان میں کہو۔ فارسی شاعری میں جو مضامین موجود ہیں ان مضامین کو اپنے لہجے میں اپنے طریقے میں کہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب ریختہ میں فارسی کے مضامین کہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریختہ میں فارسی کے مضامین کہو۔ آپ نے جو دکنی میں جو اپنی شاعری لکھی ہوئی ہے اس کو بدل کر کے، اس کو چینج کر کے، یا اسی میں تھوڑا سدھار کر کے فارسی الفاظات کے ساتھ ریختہ میں بیان کرو۔ تو یہ دو مشورے دیے تھے۔ اس کے بعد اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں ولی دکنی سے متعلق اہم ضروری معلومات۔ دیکھیے یہاں سے بھی امتحانات میں سوال آنے کے پورے پورے چانس بنتے ہیں۔ یہ وہی فیکٹ ہم لوگوں نے شامل کیے ہیں اس ویڈیو میں، اس پی ڈی ایف میں انہی فیکٹس کو شامل کیا گیا ہے جو امتحان کے لحاظ سے ضروری ہے، یا کنہیں امتحانات میں آ چکے ہیں، یا این سی آر ٹی سے اٹھا کر کے یہاں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو پہلا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ولی کا ہم عصر شاعر کون تھا؟ تو ولی کا ہم عصر شاعر ہو جائے گا فراقی۔ ولی کا ہم عصر شاعر فراقی تھا، اور فراقی سے ہی ولی کی ادبی چشمک بھی تھی۔ اگلا فیکٹ آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہے، مضمون ولی کی زبان۔ مضمون ولی کی زبان، اس کے جو خالق ہیں وہ ہیں عبدالستار صدیقی۔ انہوں نے جو مضمون لکھا، جو تصنیف لکھی، اس کا نام ہے ولی کی زبان۔ تصنیف ولی کی زبان کے خالق ہیں عبدالستار صدیقی۔ اب ہم دیکھیں گے کلیات ولی میں 3 مثنویاں ہیں۔ اگلا فیکٹ آپ کے سامنے یہ ہے کہ کلیات ولی میں کل کتنی مثنویاں ہیں؟ تو کلیات ولی میں کل 3 مثنویاں ہیں، جن کے نام ہم لوگوں نے اوپر دیکھ لیے ہیں، جن میں دو مقام کے نام آتے ہیں، جیسے ایک تو شہر صورت اور دوسرا فراق گجرات، اور اگلا ہے، میں تینوں کے نام آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں۔ پہلی مثنوی ہے در معرفت شہر صورت، دوسری ہے در فراق گجرات، اور تیسری ہے الہی دل پردے عشق داغ کا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں ولی نے، امپورٹنٹ فیکٹ ہے یہ ایگزام کے لحاظ سے، کہ ولی نے کس شہر کو باب المکہ کہا ہے؟ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کہ ولی نے شہر صورت کو باب المکہ کہا ہے۔ ولی نے کس شہر کو کہا ہے؟ تو صورت کو کیا کہا ہے؟ تو باب المکہ۔ ولی نے شہر صورت کو باب المکہ قرار دیا ہے، کہا ہے۔ یہاں سے ہم کلاس کو آگے بڑھا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے فیکٹ کون کون سے ہیں۔ تو ولی کے کلیات میں، کلیات ولی کا پہلا شعر میں نے آپ لوگوں کے سامنے سب سے، کلاس کی سٹارٹنگ تھی، جو سب سے پہلا شعر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا وہ کلیات ولی کا اولین شعر ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کلیات ولی میں کل کتنے قصائد ہیں، تو اس میں کل 6 مذہبی قصائد موجود ہیں۔ کلیات ولی میں کل 6 مذہبی قصائد موجود ہیں۔ اگلا فیکٹ آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہے کہ ولی کا دیوان 1719 میں دہلی پہنچا تھا۔ ولی کا دیوان 1719 میں دہلی پہنچا تھا۔ یہاں سے ہم انداز لگا سکتے ہیں کہ جو ایک فیکٹ ہم نے اوپر یاد کیا تھا کہ ولی کتنی بار دہلی آئے تھے، تو ولی 2 بار دہلی آئے تھے۔ پہلی بار شیخ سعداللہ گلشن کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور دوسری بار جب دہلی آئے تو 1719 میں اپنا دیوان ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ اگلا فیکٹ، اگلی بات ولی سے متعلق یہ ہے کہ ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ پیرس میں موجود ہے۔ بہت زبردست امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ کہاں پر موجود ہے؟ تو وہ پیرس میں موجود ہے۔ اگلا فیکٹ، ولی کا دیوان پہلی بار لندن سے شائع ہوا۔ یہ جو فیکٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں یہ سارے امتحانات سے متعلق اہم فیکٹ ہیں، یا کسی نہ کسی ایگزام میں پوچھے گئے ہیں۔ ولی سے متعلق 2 بات کی ہم نے، کہ ایک تو ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ، تو یہ
पेरिस में मौजूद है और वली का दीवान पहली बार कहाँ से शाये हुआ? तो ये लंदन से शाये हुआ था। आगे देख लेते हैं वली से मुतालिक अहम ज़रूरी मालूमात कि वली ने अपनी मशनवियों में सूरत और गुजरात की तारीफ की है और सूरत और गुजरात को याद किया है। वली इल्म हासिल करने के सिलसिले में औरंगाबाद से अहमदाबाद गुजरात आए थे, यानी उन्होंने गुजरात का सफ़र किया था। तो इस तरह से हमको सूरत और गुजरात इन दोनों मुकामात को याद रखना है कि वली ने अपनी मशनवियों में सूरत और गुजरात की तारीफ की है, सूरत और गुजरात। अब हम देखेंगे कि वली से मुतालिक अहम उर्दू अदब के जो अहम महक़क़ीन हैं उनका क्या ख्याल है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जमील जालबी ने वली दक्नी से मुतालिक क्या बात कही है। तो उनका कहना है कि वली पहला शख्स है, जमील जालबी ने कहा है कि वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। वली दक्नी के शायराना मिजाज को क्या करार दिया है? क्लासिकल करार दिया है, क्लासिकल। और ये बात किसने कही है? जमील जालबी ने वली से मुतालिक कहा है कि वली वो पहला शख्स है जिसके वली के शायराना मिजाज को क्लासिकल करार दिया जा सकता है। इसके बाद अब हम देखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के क्या ख्यालात हैं वली दक्नी से मुतालिक। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि वली ने एक ज़बान को दूसरी ज़बान से, याद रखना है इस बात को, ये कॉल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली से मुतालिक क्या कहा, या कॉल लेकर के पूछा जा सकता है कि किसने कहा है और किसके बारे में कहा है। तो कॉल इस तरह से है, वली ने एक ज़बान को दूसरी ज़बान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया, एक ज़बान को दूसरी ज़बान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज ज़माने ने कई पलटें खाई मगर पैबंद में जंबिश तक नहीं आई। क्या कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने? वली ने एक ज़बान को दूसरी ज़बान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज ज़माने ने कई पलटें खाई मगर पैबंद में जंबिश नहीं आई। अगला कॉल है मौलवी अब्दुल हक का, जो कि बाबाए उर्दू हैं। इनको भी बाबाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही कहा था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा है और वली दक्नी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। अब हम देखेंगे मौलवी अब्दुल हक के क्या ख्यालात रहे हैं वली से मुतालिक। तो इन्होंने कहा है जो एहसान उर्दू शायरी पर वली ने किया वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नशर पर किया है। यानी इन दोनों से तुलनात्मक बात पेश की है, वली और गिलक्रिस्ट से मुतालिक तुलनात्मक बात पेश की है कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नशर पर किया है। इस तरह से हमने कुछ अकवाल को, वली दक्नी से मुतालिक कुछ अकवाल को देख लिया है। यहाँ पर आज की हमारी क्लास पूरी होती है। मुझे उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, फैक्ट्स याद हुए होंगे, क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास से थोड़ी भी फ़ायदा मिला है तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं अगली क्लास में।